کرتے وقت تکبیر پڑھنا بھول گئے، اگر ذبح کرتے وقت تکبیر پڑھنا بھول جائے تو جانور حلال ہوگا یا نہیں؟ عمر فاروق: بھولے سے اگر تکبیر چھوٹ گئی ہے تو جانور حلال ہوگا، اس لیے قریب لوگوں کو چاہیے وہ پڑھنا شروع کر دیں تاکہ یہ بندہ بھولے نہیں، لیکن بہرحال حلال ہوگا جانور اگر بھولے سے چھوٹ گئی ہے۔ ذبح کرتے وقت قربانی کرنے والوں کا نام لینا ضروری ہے۔ جب ہم قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس وقت ان افراد کا نام لینا ضروری ہے جن کے نام پہ قربانی کی جا رہی ہے۔ کس وقت وہ نام لیا جائے؟ ظہور شہزاد نہیں، نام لینا ضروری نہیں ہے۔ جو بھی جانور کا متولی ہے، جس کے ہینڈ اوور جانور کیا ہوا ہے، اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس میں کس کس کے حصے ڈلے ہوئے ہیں۔ اچھا، بعض دفعہ اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کس کے حصے ہیں، مثال کے طور پر سمجھ رہے ہیں آپ کا حصہ ہے، لیکن آپ نے خود کسی اور کی نیت سے حصہ ڈالا ہوتا ہے، تو جو ذبح کرنے والا جو متولی ہے نا جانور کا، یعنی جس کے کنٹرول میں جانور ہے، بس اس کو یہ پتا ہو کہ ان صاحب کا حصہ ہے۔ اب ان صاحب نے کسی اور کی نیت کی ہوئی ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر ہمارا جو کیمرہ مین ہے یہ ایک گائے لے کر آیا، فرض کریں یہ گائے لے کر آیا، میں نے کہا یار اس گائے میں جو ہے نا میرا بھی حصہ ڈال دو، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، ایک حصہ آپ کا ہو گیا۔ اب میری نیت یہ تھی، میرا نہیں ہے، یہ ستار بھائی کا ہے جنہوں نے مجھے کہا ہوا تھا، تو ان کو اس نیت کا پتہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ جانور ذبح کریں گے، بس ان کو یہ پتہ ہے کہ مفتی صاحب کا ایک حصہ سلیم کباڑیے کا، ایک حصہ وسیم گولے گنڈے والے کا، ایک حصہ فلانے کا، فلاں رکشے والے کا، ایک حصہ فلاں کا، بس ان کو اتنا ہے۔ اب فلاں نے نیتیں آگے کسی اور کی ہوئی ہیں تو بھی ٹھیک ہے، اور جس کی نیت کی ہوئی ہے اس کا بھی نہیں ہے، اس نے بھی کسی اور کی نیت کی ہوئی ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ بس یہ ہے کہ جو اصل ہے اس کو پتا ہونا چاہیے کہ میں نے اس کو وکیل بنایا ہے، اس کی بے خبری میں آپ اس کو بتائے بغیر آپ اس کے وکیل نہیں بن سکتے، تو بس اتنا کافی ہے۔ تو وہ اس لیے نام لے کے پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے، لیکن کوئی پڑھ لے تو بھی غلط نہیں ہے تاکہ کنفیوژن ختم ہو جائے۔ تو وہ ذبح کرنے سے پہلے پڑھا جاتا ہے، لیکن اس میں جانور کو تکلیف ہوتی ہے، ادھر جانور لیٹا ہوا ہے، وہ بیچارہ کہہ رہا ہے کہ 10 دن تو انہوں نے مجھے اتنا پروٹوکول دیا، گلے میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، آج میرے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، تو بھائی جلدی سے ذبح کر دیں اس کو۔ وہاں پھر ایک ایک کا تجوید کے، پھر وہ پرچی گم جاتی ہے، تلاش کر رہے ہیں ابے لے کر آ، پھر غلط پرچی آ گئی، یہ آ گئی، تو چھوڑ دیں۔ بس گائے پر ایک ٹوکن لگا دیں اور ٹوکن پہ یہ بتا دیں، ایک کاغذ میں لکھ دیں کہ اس گائے میں یہ لوگ شریک ہیں، ان کا نام اس ٹوکن کے ساتھ۔ تو شروع میں بس یہ ٹوکن ہی کافی ہوگا، اور جن جن کا حصہ ان کو بتا دیں گائے نمبر یہ ہے یا یہ والی گائے ہے، اس میں آپ کا 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 حصہ ہے، 7 حصے یہ ہیں بس، اور اس سے بند ہو گئے ہیں۔ اب جن کے حصے ہیں انہوں نے کسی اور کی نیت کی ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو بس جب اتنا کافی ہے، تو جب جانور گرے گا ذبح ہوگا تو وہ ٹوکن یا اس گائے کو جو نامزد کر دیا نا، اس گائے جس کے کنٹرول میں وہ گائے ہے جو لے کر آیا ہے، تو بس یہ نامزد کر دینا ہی کافی ہوگا۔ عین وقت پہ اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے کہ ان لوگوں کے نام کھڑے ہو کر پڑھے جائیں۔